أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو غنہ اور اخفا میں فرق کرنا سکھائیں گے کہ غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے، اور غنہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اخفا کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ دونوں چیزوں میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے اور ان کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہم سورۃ الناس، سورۃ الفلق بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا نماز میں پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ سب سے زیادہ غنہ اور اخفا سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں ہی آئے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو سب سے پہلے غنہ کی تعریف بتا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ غنہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ غنہ ہمیشہ دو حروف پر ہوتا ہے، نون پر اور میم پر۔ کب ہوتا ہے؟ جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو۔ آگے میم کی کوئی مثال آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب بھی نون کے اوپر ایسی تشدید ہوگی تو وہاں پر غنہ کرنا ہوگا، یا میم کے اوپر تشدید ہوگی تو وہاں پر بھی غنہ کرنا ہوگا۔ اب غنہ کا کیا مطلب ہے کہ غنہ ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں، اور غنہ کو کتنا کھینچنا چاہیے؟ ایک الف کی مقدار کے مطابق کھینچنا چاہیے، جیسے ہم الف مدہ کو کھینچتے ہیں، کھڑی زبر کو کھینچتے ہیں ایک الف کے برابر، اسی طرح ایک الف کے برابر ہم غنہ جب کریں گے تو اس کو بھی کھینچیں گے۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ ایک الف کے برابر، اور ہم غنہ میں ناک میں آواز لے کے جائیں گے، گنگناہٹ پیدا ہوگی۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر غنہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ بن کیا، بن، تو ناک میں آواز گئی، بِرَبِّ النَّاسِ۔ اب یہاں پہ ہم نے بن کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو میم مشدد پر کس طرح سے غنہ کریں گے وہ بتائیں گے۔ اب یہاں پر سورۃ اللہب میں دیکھ لیجئے، یہاں پر میم مشدد ہے، تو یہاں پر ہم کس طرح سے غنہ کریں گے؟ حم، حمالۃ الحطب۔ وہاں پر ہم نے کیا بن، یہاں پر کیا حم۔ اب غنہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب سورۃ الناس کے ہر آخری لفظ پر آیت ختم ہونے پر غنہ ہوگا، تو اس میں آپ کی غنہ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی، اس لیے ہمارے ساتھ اس سورت کو پڑھیے اور ساتھ ساتھ سنیے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اب امید ہے کہ آپ جب بھی اس سورت کو پڑھیں گے تو غنہ کو نہیں چھوڑیں گے، غنہ کو اچھی طرح آپ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اخفا کی مثال بھی ہے۔ غنہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی نون یا میم مشدد ہوگا ہم نے غنہ کرنا ہوگا، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے ایک الف کی مقدار کے مطابق۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے اخفا کب ہوگا؟ جب بھی نون ساکن ہوگا وہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور اس کے علاوہ کب اخفا ہوگا؟ جب بھی تنوین کہیں پہ آئے گا وہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ اخفا خفی سے نکلا ہے، یعنی چھپانا، چھپانے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی نون ساکن ہوگا یا کہیں پہ تنوین آئے گی یا میم کے بعد با آئے گا تو ہم نے ناک میں آواز کو چھپانا ہوگا۔ اب سورۃ الناس میں دیکھیے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن ہے تو ہم یہاں پر من شرری نہیں کریں گے، من کریں گے یا من شرری کریں گے تو اظہار ہوگا۔ ہم نے نون کو ظاہر نہیں کرنا، ہم نے چھپانا ہے، تو ہم پڑھیں گے من
شر الوسواس اب یہاں پر سورۃ الفلق میں اخفا کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، تو آپ یہاں پر اخفا کرنا سیکھ لیجئے۔ اس سورت کو سنیے اور دیکھیے کہ کہاں پر اخفا ہو۔ ہم نے سورۃ الناس میں غنہ کی بہت سی مثالیں دیکھ لی، اب سورۃ الفلق میں دیکھ لیجئے، یہاں پر اخفا کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ اس سورت کو سنیے اور ساتھ ساتھ دیکھیے کہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے، اور جب بھی آپ سورۃ الفلق پڑھیں تو یہاں پر اخفا کرنے کی کوشش کیجئے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر اظہار کرتے ہیں من شر ما خلق ومن شر ایسے، تو یہ بہت غلط ہوگا۔ اس سورت کو سنیے کہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب یہاں پر ہم نے غاسق کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا۔ جب بھی حمزہ آ جائے گا حروف حلقی میں سے تو ہم یہاں پر اخفا بھی نہیں کریں گے، اور اگر نون مشدد ہوگا اور حروف حلقی میں سے جب بھی حروف حلقی میں سے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ہم اظہار کریں گے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، ان حروف میں سے جب بھی کوئی حرف آ گیا تو ہم اخفا نہیں کریں گے۔ اب کیسے کریں گے؟ غاسق اذا نہیں کریں گے، غاسق اذا وقب اظہار کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب حاسد نہیں کریں گے، یہاں پر بھی اظہار کریں گے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، حاسد اذا حسد۔ اب آپ کو غنہ اور اخفا میں فرق پتہ چل گیا ہوگا اور اچھے طریقے سے کرنا آ گیا ہوگا۔ جب بھی آپ یہ صورتیں نماز میں پڑھیں یا جب بھی پڑھیں، کیونکہ یہ صورتیں حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں، تو آپ غنہ اور اخفا کا دھیان رکھتے ہوئے اور دونوں کو ادا کرتے ہوئے یہ صورتیں پڑھیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ کل انشاءاللہ ہم کچھ دوسری چیزیں دیکھیں گے تجوید کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔